یار یہ کو 3 دن پہلے میں نے ایک بات کی تھی، پھر کل بھی 2-3 جگہوں پر بیٹھ کے، کہ اب پاکستانیوں کی میچورٹی آپ دیکھیں جس حوالے سے مہنگائی ہم نے اس کا عروج دیکھا بے تحاشا۔ بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، عام یوٹیلیٹی کی چیزیں بھی مہنگی، ہر شے مہنگی۔ لیکن اس مہنگائی کے خلاف جب بھی آپ نے کوئی جلوس نکالا، جلسہ کیا، وہاں پر آپ کو پاکستانیوں کی تعداد تو ملے گی، لیکن وہاں پر افغانی بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی یہ اس حوالے سے جو لوگ نکلے وہ افغانی ہی تقریباً لیڈ کرتے نظر آئے، یعنی جذباتیت کے حوالے سے۔ تو جب پاکستانی عوام کو پتہ چلا، سر بے تحاشا کالز دی جاتی ہیں، ہر ہفتے دی جاتی ہیں، 10,000 بندہ، سر 10 بندے نہیں آتے، یہ 10 بندے کہتے ہیں، 100 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا۔ تو پاکستانی عوام جو ہے نا، مجھے تو اس کا میچورٹی لیول، اپنے حالات واقعات کو سمجھنا، مجھے تو بڑا زبردست یہ چیز نظر آتی ہے میچورٹی کے حوالے سے۔ اگر آپ یہ اس طرح کے حالات میں جذباتیت نہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بے وقوف کہیں گے پاکستانی عوام کو۔ لیکن چونکہ جب ہم بلوچستان کے حالات دیکھتے ہیں، کے پی کے حالات دیکھتے ہیں، تو دشمن جس طرح سے یعنی پراکسیوں کے ذریعے اب لڑ رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو میں تو یہ 26 کروڑ 25 کروڑ جو پاکستان میں رہتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ دوسری طرف انڈیا میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بے تحاشا اس طرح کے حالات مجھے دیکھنے سننے کو ملتے ہیں کہ وہ بھی اب علیحدہ ہونے کے نزدیک ہے، وہ بھی علیحدہ ہونے کے نزدیک ہے۔ آپ وہ آر ایس ایس جو بھی ہے، ان کی تنظیم جو لیڈ کر رہی ہے اس وقت، ان کے لوگوں کو دیکھیں تو جہاں پہ یہ اس طرح کا معاملہ ان کو نظر آتا ہے، وہ وہاں پہ گولی بھی چلاتے ہیں، ڈانگ بھی چلاتے ہیں، اور نہتے لوگوں پر مسلح لوگ حملے کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ مودی صاحب کے حوالے سے ہم لوگ بیٹھے تھے، میں نے مقبول صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا، اب مودی صاحب کو چونکہ پاکستان نے امن کے حوالے سے جو کام کیا اور جو شہادتیں بھی دیں اور اپنا روپیہ پیسہ بھی خرچ کیا، 175 ارب ڈالر، سر دنیا نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اب دنیا کو سمجھ لگ چکی۔ جو کردار مئی 2025، پھر اس کے بعد یہ حالیہ دنوں میں جو چل رہا ہے پاکستان کا، تو اب اس خطے میں جس طرح آپ کا عرب ریجن ایران یہ 50 60 70 سال یا 100 سال کے لیے امن کی طرف جا رہا ہے اس ایگریمنٹ کے ذریعے، اس خطے کو بھی اب امن کی طرف لانا یہ پراکسی وار لڑنے والوں کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ انڈین ایئر لائن کے حوالے سے، سر دنیا کے ساتھ جڑنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب یہ انڈیا کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، تو نہیں کریں گے تو پھر یہ مشکلات دیکھیں گے۔ میں پچھلے 4 سال میں جو پاکستان کی عوام کو دیکھتا ہوں، سر جنگ کے دوران دیکھ لیں، فل انرجی کے ساتھ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی، یہ چیز مئی 2025 میں آپ دیکھیں انڈیا میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی؟ دہشت زدہ لوگ نظر آئے وہاں پہ، یعنی عوام اور حکومت سر ایک پیج پر نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ چیزیں ہمیں مطمئن رکھتی ہیں کہ ہم اگر قربانیاں دے رہے ہیں تو اس کا صلہ بھی مل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ مودی صاحب کو آنا ہے، اور میرا خیال ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا، ود ان اے ویکس یہ والا معاملہ آپ کو سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ تو رہی بات کشمیر کی، سر پراکسیاں جہاں جہاں پہ لڑ رہی ہیں وہاں پہ وہ کتنی دیر اور لڑیں گی؟ ریاست نے اب فیصلہ جو کیا ہوا ہے، الحمدللہ بلوچستان میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے، کے پی میں بہتری کی طرف چلتے ہوئے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ جو وہ کہا جا رہا تھا کہ بجٹ پیش نہیں کریں گے، سر سارا کچھ ہوا گیا بالکل نارمل روٹین میں۔ تو خیر صاحب، زندگی زندہ باد، معاملات ختم نہیں ہوں گے، زندگی چلتی رہے گی، لیکن اب جو طاقت والے معاملات ہیں چونکہ بدل چکے،
اب اس طرح سے طاقتور جو ہے نا وہ طاقتور نہیں رہا. طاقتور کو یعنی امریکہ کو خود اس کی عوام نے کہہ دیا کہ خبردار آئندہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دینا، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں. تو یہی چیز ہمیں اگر آج سے 20 سال پہلے مل جاتی، 25 سال، تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب مجھے تو بہتری نظر آ رہی ہے. پاکستان کی عوام کے حوالے سے اگر آپ دوبارہ اس طرح کی بات کریں گے، ان میچور ہیں، تو یہ جو بات میں نے کہی، اتنی مہنگائی برداشت کرنے کے باوجود اگر باہر نہیں نکلے احتجاج کے لیے، تو سر یہ پاکستانی عوام کی میچورٹی ہے. پاکستان کو جس طرح چاروں طرف سے گھیرا گیا، عوام نے اپنی ریاست کا ساتھ دیا، اور آج پاکستان کو عزت مل رہی ہے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود. تو یہ عوام کی جو ہے نا، اگر آپ بات کریں گے کہ کم علمی ہے، انہیں پتہ نہیں، انہیں علم نہیں، سر علم ہے ان کو. اصل اور نقل، سچ اور جھوٹ، حالات اور ان سے کیسے نمٹنا، یہ میں تو سلام کرتا ہوں پاکستان کی عوام کو. بہت شکریہ جی.